اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 28 سے 70۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ ٹھہرو، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان تفریق وبھید کر دیں گے اور ان کے شریر کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے کیا تھا، اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو جھوٹے انہوں نے گڑے تھے وہ سب ان سے جاتے رہیں گے۔ کہو کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو کان پر اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، اور کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون معاملات کا انتظام کر رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ پس وہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے۔ توفیق کے بعد بھٹکنے کے سوا اور کیا ہے؟ تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ کہو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں ہے کوئی پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہو اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ کہو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق ہے، یا وہ جسے خود ہی راستہ نہ ملتا ہو بلکہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق بات میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنا لے، بلکہ یہ تصدیق پشتی ہے ان پیشن گوئیوں بھوشیہ وانیوں کی جو اس سے پہلے سے موجود ہیں، اور کتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خدا بند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ کہو کہ تم اس کی مانند کوئی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے سوا تم جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی، اور جس کی حقیقت ابھی ان پر نہیں کھلی۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ پس دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئے، اور وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور تیرا رب مفسدوں اپدرویوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے جبکہ وہ سمجھ سے کام نہ لے رہے ہو؟ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں؟ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، گویا کہ وہ بس دن کی ایک گھڑی دنیا میں تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، اور وہ راہ راست سنمارگ پر نہ آئے۔ ہم تم کو اس کا کوئی حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا تمہیں وفات موت دے دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب اس کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو میں اپنے واسطے بھی برے اور بھلے کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ کہو کہ بتاؤ
اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کو آ پڑے یا دن کو آ جائے تو مجرم لوگ اس سے پہلے کیا کر لیں گے؟ پھر کیا جب عذاب واقع گھٹت ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہو کہ ہاں، میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم اس کو تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہر ظالم کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اسے فدیے ارتھ دنڈ میں دے دینا چاہے گا، اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے دل میں پچھتائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور اس کے لیے شفا ندان جو سینوں میں ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کہو کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ اب چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ کہو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ کہو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ اور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں بھی ہو اور قرآن میں جو حصہ بھی سنا رہے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، ہم تمہارے اوپر گواہ رکھتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، اور تمہیں ان کی بات غم میں نہ ڈالے۔ زور سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ سنو، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ پاک ہے، بے نیاز، نسپرے ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لینا ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ان کو ہم اس انکار کے بدلے میں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔